السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی گفتگو آپ کے درمیان لے کر آیا ہوں کہ واقعی یہ بات ہماری ماں بہنوں کو یعنی خواتین کو ضرور سننا چاہیے۔ عورتوں کو آج اس بات کو ضرور سننا چاہیے، لازمی بیان کو سننا چاہیے، اس لیے کہ ایک ایسی بات ہے جو آج کل ہمارے گھروں میں اور عورتیں جو چوڑیاں پہنتی ہیں، کیا ان کو پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج بہت سارے جو کے گھروں میں چوڑیاں پہنی جاتی، جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ چوڑیاں کس سے پہننا چاہیے، کس سے نہیں پہننا چاہیے۔ اس مسئلے کو بھی واضح طور پر انشاءاللہ تعالیٰ بتانے کی کوشش کروں گا، اور اس کو ضرور سنیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے گھروں میں اور ہمارے تمام مسلمانوں کے عورتوں کو معلوم نہیں ہوتی، حالانکہ وہ حرام کام کرتی ہیں اور گنہگار ہوتی ہیں، اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتی، کیونکہ انہیں اس چیز کی نالج نہیں، اسے علم نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس چوڑیوں کے اوپر ضرور تھوڑی سی کلپ بنا کر اپنی ماں بہنوں کو اور تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو یہ پیغام دیا جائے، تاکہ لوگ اپنے بھائیوں کو بتایا جائے کہ اپنے گھروں کے ماحول شریعت مصطفیٰ کے مطابق کریے گا، اور اپنی زندگانیوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر ڈھالیے گا۔ تو بات چل رہی تھی کہ چوڑیوں کے اوپر کیا عورتوں کو چوڑیاں پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے۔ تو یہ تو بات کی بات ہے کہ عورتوں کو چوڑیاں پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے، اس سے قبل، اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چوڑیاں کس سے پہننا چاہیے۔ بعض جگہوں پر دیکھا ہوگا، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی جگہ دیکھا کہ چوڑی پہنانے والا منیار آتا ہے، آنے کے بعد عورتوں کو چوڑیاں پہناتا ہے، ایک غیر محرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر، اور پھر اس کو چوڑیاں پہناتا ہے، یعنی مرد کے ہاتھ میں عورت کا ہاتھ دینا، اب وہ چوڑی پہنانے والا اپنے ہاتھ میں عورت کا ہاتھ، اجنبی عورت کا ہاتھ لے کر چوڑی پہناتا ہے، تو یہ بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ ایسا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، اگر کسی غیر محرم نے کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ کیا، یا کسی عورت نے کسی مرد کے ہاتھ میں دیا، تو اس پر قبر کے اندر 99 سانپوں کا عذاب ہوگا، 99 سانپوں کا عذاب ہوگا، اور ایک سانپ کے عذاب کا یہ عالم ہوگا، ایک سانپ کے فنکار کا عالم ہوگا، اس کے ڈسنے کا عالم یہ ہوگا، اگر پہاڑ کے اوپر وہ ایک سانپ اگر فسکار مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اتنا بڑا عذاب ہے۔ اور بہت سارے ہمارے گھروں میں نے دیکھا ہے، مسلمانوں کی گھروں میں دیکھا ہے کہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں، دوسرے سے ایسے انسان کو جسے جانتی بھی نہیں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اسلام کے اندر ایسا بالکل مطلق حرام ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا جائز ہے، لیکن پھر بھی عورت ایسا کرتی کہ اس سے باز آ جائیے گا، کیونکہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات، یہ چوڑیاں پہننا یہ کیسا ہے، اس کو پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے۔ بہت ساری آج کل ماڈل دور ہے، تو بہت ساری عورتیں چوڑیاں ہی نہیں پہنتی، لڑکیاں تو عام طور پر چوڑی کوئی پہنتی نہیں ہے، کوئی شاد و ناز پہنتی ہو، اگر عورتیں بھی آج کل ننگے ہاتھ رہتی، تو کیا اسلام کے اندر کیا چوڑی پہننا ایک ارکان میں سے، یا چوڑی پہننا کوئی اہم ضروری ہے یا نہیں پہننا ہے، یا ایسا ہے کہ پہننا نہ پہننا ایک ہی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ چوڑی پہنی جائے، کیا اسلام کے اندر یہ ساری باتیں ہیں یا نہیں ہے؟ تو آج اسی کے اوپر مجھے بیان کرنا ہے کہ چوڑیاں کس سے پہننا چاہیے۔ میں نے بتایا کہ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا حرام ہے، کسی منیار کے ہاتھ سے، کسی مرد کے ہاتھ سے چوڑی پہننا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مجھے اس پر بیان کرنا ہے کہ چوڑیاں پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے، ننگے ہاتھ رکھنا چاہیے، کچھ ہے نہیں اسلام میں اس کے بارے میں کیا ہے، یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا۔ آپ جڑے رہیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ دیکھیے گا کیا عورتوں کا ننگے ہاتھ رہنا صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ عورت کو زینت کرنا چاہیے اپنے شوہر کے لیے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں بھی عورتوں کو زینت کا حکم ہوا اسلام کے اندر، تو زینت صرف عورت کی اس کے شوہر کے لیے، نہ کہ بازار میں گھومنے کے لیے، نہ کہ کسی غیروں کو دکھانے کے لیے، نہ کسی غیروں کو سے بات کرنے کے لیے، بلکہ زینت صرف عورت کی اس کے شوہر کے لیے ہوتی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا، بالکل ہمارے تمہارے لیے وہ مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو واقعی دنیا میں بھی جینے کا مزہ آئے گا، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میرے بھائیو، جسے چوڑیاں پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے آج بتانا یہ ہے۔ تو بعض ہم دیکھا ہوگا مسلمانوں، بہت ساری عورتیں
चूड़ियां नहीं पहनती है। लड़कियां तो आमतौर पर नहीं पहनती, औरतें कभी नहीं चूड़ियां पहनती नहीं, क्योंकि वो उसको मायूब समझती है कि क्या जरूरत है चूड़ियां पहनने की, और फिर आज तो फैशन का दौर है, चूड़ियां कोई पहनता ही नहीं है। पास से लड़कियां हाथों में घड़ी बांध लेती है और चूड़ी पहनना जरूरी नहीं है। तो देखिएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक क्या फरमाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इसके मुतालिक क्या है, क्या औरतों को नंगे हाथ लेना चाहिए या चूड़ियां उनके हाथ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब गए थे, तो मेराज की रात में गए तो उनको एक ऐसी चीज दिखाई गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी चीज, अनोखी चीज देखी जो उससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अनेकी और नई चीज क्या देखी कि थोड़े आगे बढ़े, देखा कि एक औरत है जिसके हाथ आग से जलाए जा रहे हैं, हाथों में आग भरी हुई, हाथों से आग जल रहे हैं, आग जल रही है, बिल्कुल हाथ ऐसे जल रहे हैं जैसे लकड़ी जल रही हो। उस औरत के हाथ जलाए जा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर देखा तो जिब्रील अमी से फरमाया, जिब्रील अमी ये क्या मंजर है, ये कौन औरत है जिसके हाथों को जलाया जा रहा है। तो जिब्रील अमी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो औरत है जो दुनिया पर नंगे हाथ फिरा करती थी, चूड़ियां नहीं हाथों में पहनती थी, उसको मायूब समझती थी, हल्का समझती, कहती थी फैशन का दौर है, चूड़ियों का दौर नहीं, चूड़ियां नहीं पहनना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह ये वही औरत है जो नंगे हाथ दुनिया में फिरा करती थी, आज अल्लाह ने चूड़ी ना पहनने की बुनियाद पर इसके हाथों को जला दिया, क्योंकि जो जीनत उसके शोहर के लिए थी इसने वो हक अदा नहीं किया, इसलिए कि हाथ में आग भर दी गई। और एक बात है मुसलमान, और मैं एक बात ज़िम्मन बताता चलूं कि जो औरतें चूड़ी नहीं पहनती हैं तो उनके जिस्म में बड़ी तरह तरह की बीमारियां होती हैं। बहुत सारी औरतें जो चूड़ी नहीं पहनती वो बड़ी बीमारियों में मुब्तला होती हैं। अक्सर आप देखा होगा, कोई कहता है कि मेरा हाथ सुन्न हो जाता, कोई कहता है कि मेरी रीढ़ में दर्द रहती, कोई कहता है मेरे दोनों हाथों में बहुत दर्द रहता है, और किसी को फालिस लग जाती। तो इसकी भी एक वजह है। तमाम हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा है और एक रिवायत में मैंने पढ़ा है, जो औरतें चूड़ियां नहीं पहनती हैं तो उनको अल्लाह ऐसी बीमारी में मुब्तला कर देता है, यानी जिस्म में दर्द पैदा कर देता है। उनके हाथों के जोड़ों में दर्द होगा, कहीं गट्टे में दर्द होगा, कहीं गठिया का मर्ज हो जाएगा, कहीं फालिस का अटैक होने लगेगा, क्योंकि वो चूड़ियां नहीं पहनती थी। चूड़ियां ना पहनने की बुनियाद पर, अपने शौहर के लिए जीनत ना करने की बुनियाद पर, चूड़ियों को मायूब हल्का समझने की बुनियाद पर अल्लाह उन्हें ऐसी मर्ज में मुब्तला कर देता है। ये कोई छोटी बात नहीं। बात चलेगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उस औरत के हाथ जल रहे, जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये औरत वो है जो चूड़ियां नहीं पहना करती थी। अल्लाह के नबी आगे बढ़े, देखा दूसरी जगह, देखा एक औरत और है जिसके दोनों हाथ नहीं, पैर नहीं, जहन्नुम की आग में गिर रही है, उठ रही है, फिर गिर रही है, मगर पैर नहीं, खाली धड़ है, ना दोनों हाथ है ना दोनों पैर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ धड़ ही धड़ है, पूरा बदन है, हाथ पैर नहीं है, उठती है फिर गिरती है, उछलती है आग के ऊपर गिरती, जैसे पानी के बाहर मछली तड़पती है ऐसे ही मछली की तरह वो औरत फड़फड़ा रही है, कूदती है, आग के ऊपर गिरती है बार बार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा, जिब्रील अमी से फरमाया कि जिब्रील ये कौन है, ये क्या बात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया तो जिब्रील अमी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो औरत है जो दुनिया पर रहकर ये हाथ को नंगा रखती थी, चूड़ियां नहीं पहना करती थी, इसलिए उस पर आज ये भी अजाब हो रहा है। आगे और बढ़े, अल्लाह के नबी ने इतना भयानक एक और मंजर देखा, इतना भयानक मंजर देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि अल्लाह के नबी आगे गुजरे, देखा कि एक औरत जिसके दोनों हाथ अजदहा यानी सांप लिपटा हुआ है, दोनों हाथों में, दोनों हाथ में सांप लिपटा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भयानक मंजर देखा। जिब्रील अमी से फरमाया, जिब्रील ये क्या है। जिब्रील अमी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वही औरत है जो दुनिया पर रहकर अपने हाथों में चूड़ियों को नहीं पहनती थी, उनको हकीर समझती थी, एक मामूली चीज समझती कि इसका पहनना जरूरी नहीं, इन हाथों में चूड़ियों को नहीं पहना तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके दोनों हाथ में सांपों को लपेट दिया, सांपों को पहना दिया। ये मंजर और सांप इतना भयानक, उसके अजाब के बारे में बहुत सारी मुख्तलिफ रिवायतें हैं। तो मुसलमानों में मुख्तसर में बताता हूँ, ये अजाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी की आंखों से देखा, जो दुनिया पर चूड़ियां नहीं पहना करती थी,
کیونکہ ننگے ہاتھ کو لے کر اپنا ایک فیشن سمجھتی تھی اور کہتی تھی اس کا پہننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عورت کی زینت جو ہے صرف اس کے مرد کے لیے ہے۔ اگر اس کے عورت اپنے مرد کے لیے کوئی زینت نہیں کرتی، کوئی زینت اگر اس نے نہیں کی ہے تو اس کا بھی بھگتان اللہ کے یہاں ایسی عورتوں کو دینا پڑے گا، اللہ کے یہاں اس بات کا بھی حساب دینا پڑے گا، کیونکہ جو کام اللہ تبارک و تعالی نے تم پر چھوڑا ہے، جو تمہارے لیے رکھا ہے کہ یہ زینت کرو اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے، اگر تم زینت نہیں کرتی ہو تو سمجھو اس کا بھی حساب تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں دینا پڑے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ ایک مرتبہ ایک عورت تھی، بیوہ عورت تھی، اس کا شوہر ختم ہو گیا تھا، اس کی چھوٹی سی بچی تھی۔ اکثر یہ بچوں کی عادت بچپنے میں جیسی ڈال دی جاتی، بڑے تک بھی وہی عادت رہا کرتی ہے۔ آج ہماری مائیں اکثر اپنے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو چوڑیاں نہیں پہناتی ہیں، جو چوڑیاں ان کی پہننے کی بچپن سے عادت نہیں ہوتی ہے، تو جب جوان ہو جاتی، شادیاں ہو جاتی، تب بھی ان کی عادت چوڑی پہننے کی نہیں ہوتی ہے، وہ چوڑیوں کو حقیر سمجھتی، وہ نہیں پہنتی۔ ایسے ایک غریب ماں تھی، اس کا شوہر نہیں تھا، اس نے اپنی بچی کو پالا اور بڑی محنت و مشقت کے ساتھ، اس کے پاس پیسہ اتنا نہیں تھا کہ اپنی بچی کو وہ چوڑیاں دلا سکتی، اپنی بچیوں کو چوڑیاں پہنا سکتی، یہ کوئی اس کے پاس پیسہ ایسا نہیں تھا کہ چوڑیاں دلائے پہنائے، ہر سال بڑھیا بڑھیا چوڑیاں دلائے، نہیں اس نے ایسا کر پایا۔ لیکن جب وہ بچی بڑی ہوئی اور بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت ہوئی، بڑی خوبصورتی کی ملکہ ہوئی، بہترین حافظ قرآن ہوئی، بڑی نیک سیرت، پاک طبیعت، بڑی نیک پرہیزگار عورت، بہترین قرآن پاک کی قاریہ حافظہ بننے کے بعد لیکن چوڑیاں نہیں پہنا کرتی تھی، اس کی عادت نہیں تھی۔ تو ایک وقت کا بادشاہ تھا، اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا یہ لڑکی بڑی حسین و جمیل ہے، تو اس نے پیغام شادی کا بھیج دیا۔ ایک شہزادے نے، بادشاہ کے بیٹے نے اس لڑکی سے، حافظ قرآن تھی، اس کے بارے میں ڈیٹیل نکالی کہ لڑکی واقعی پرہیزگار ہے، مگر یہ حافظ قرآن ہے، مگر سب سے بڑی بات یہ چھوٹی یہ کہ اپنے گھر سے بہت زیادہ غریب ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات بادشاہ کو لگی کہ اتنی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، لیکن یہ ہماری حیثیت کی نہیں، غریب ہے، لیکن پھر بھی میں یہ حافظ قرآن ہونے کی بنیاد پر، یہ پاک طبیعت ہے، نیک سیرت ہے، اس بنیاد پر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیغام بھیجا، شادی ہو گئی۔ ہونے کے بعد میرے بھائیوں جب شادی ہو گئے اس نیک پرہیزگار متقیہ لڑکی کے ساتھ، اب بادشاہ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ بے شمار دھن تھا اس کے پاس، بے شمار سونا تھا اس کے پاس، مال و زیورات تھے، بہت سب کچھ تھا۔ سب کچھ ہونے کے بعد لیکن اس نے چوڑیوں کو وہاں بھی نہیں پہنا، اس نے چوڑیاں نہیں پہنا، حقیر سمجھا سارے، جب بادشاہ نے بار بار سمجھا لیکن اس نے چوڑیوں کو نہیں پہنا، لیکن بادشاہ اس کو بہت چاہتا، لیکن یہ محبت زیادہ لمبی، زیادہ دنوں تک نہیں چلی۔ اللہ نے اس کے ہاتھوں میں ایسی مرض رکھ دی کہ وہ ہاتھوں سے بیمار ہوئی، ایسی بیماری لگی کہ وہ رفتہ رفتہ بیماری بڑھتی چلی گئی اور لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ وہ لڑکی ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد اس کو جب بالکل مر چکی، مرنے کے بعد اس کو غسل کرانے کے لیے کچھ عورتیں لے کر گئی تو کفن پہنایا تو اس کے ہاتھ کفن سے باہر نکل گئے۔ اس نے کفن سے باہر اپنے ہاتھوں کو نکال دیا، اس کے ہاتھ اپنے آپ سے آئٹنے موٹنے لگے۔ تو مسلمانوں میں مختصر میں بتاتا ہوں، بڑی اس کو جیسے تیسے کر کے اس کو مٹی ہوئی قبر میں اس کو دفنایا گیا، بڑی مشکل کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو کفن کے اندر کیا جاتا تھا۔ وہ لڑکی جو مر چکی تھی اس کے ہاتھ کفن کے باہر ہو جایا کرتے تھے، کفن وہ ہاتھوں کو باہر پھینک دیتے کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ننگے ہاتھ۔ لیکن جب اس کو جیسے تیسے دفنایا گیا، دفنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچی، جب اس کو قبر میں ڈالا گیا تو اس کی پوزیشن یہ ہوئی کہ قبر بھی نیچے دھسنے لگی، قبر بھی نیچے دھسنے لگی۔ ایک روایت میں اس کے ہاتھ قبر سے باہر بھی آنے لگے تھے اور قبر اس کی آئٹنے لگی تھی، قبر نیچے کو بھی دھسی۔ بہت ساری روایتیں اس کے متعلق ملتی، بڑا عذاب اس پر قبر کے اندر اس پر بہت بھیانک عذاب ہوا۔ کیا اس کا قبر کے اندر عذاب ہوا؟ ایک روایت میں نے پڑھا کہ وہ عورت جو چوڑیاں نہیں پہنا کرتی، جب مرنے کے بعد اس کی قبر کو بالکل سانپ بچھوؤں سے بھر دیا گیا، اس کی قبر میں اتنا بھیانک عذاب دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا بھیانک عذاب ہوا کہ اس کی قبر کے اندر بے شمار بچھو، بے شمار سانپ اس کی قبر کے اندر اژدہا اس اللہ نے بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بے شمار عذاب اس کے اوپر جب قبر میں ہوا تو تمام بتانے والوں نے بتایا، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی عذاب ہونے کی کہ وہ لڑکی اپنے شوہر کے لیے زینت کے اعتبار سے چوڑیاں نہیں پہنا کرتی تھی، اس کو حقیر سمجھتی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی تو کیا ہوا، مگر یہ چوڑی نہ پہننے کی بنیاد پر، زینت نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے اتنا بھیانک عذاب آیا کہ اس کی قبر کے اندر اتنے بے شمار سانپ بچھو پیدا کر دیے تاکہ اتنا بھیانک عذاب آیا کہ لوگ دیکھیں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں،
اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بالکل حق ہے۔ تو میرا آج کا پیغام صرف ہی اتنا ہے کہ اپنے گھروں کے ماحول سیکھیے، اپنے بچوں کی عادت ڈالیے گا، کیونکہ چوڑی پہننے سے بچپنے سے جس کی عادت ہوتی ہے وہی چوڑی پہنتا نہیں۔ آج کے دور میں اکثر لوگ چوڑیاں عورتیں نہیں پہنتی صرف اس لیے انہیں ننگے ہاتھ اچھا لگتا ہے کہ بچپن سے جیسی عادت رہی ہے ویسی عادت ہوتی ہے، مگر یہ عادت